پروردگار عالم نے دین و بین کو کامل ترین نظام کے نام سے ارسال فرمایا ہے. یعنی آپ بچپن سے دین کے بارے میں جو جملات سنتے ہوں گے ان میں سے ایک جملہ یہ ہوگا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. یہ جملہ وہ ہے کہ جو آپ مکرر سنتے رہتے ہیں اور اس کا مطلب بھی بہت واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ مکمل ضابطۂ حیات یعنی اگر آپ اپنی زندگی کے لیے کوئی کوڈز ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی قانون ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی سسٹم ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ مکمل ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو بھیجنے والے خدا نے آپ کی زندگی کی ساری ضرورتوں کو شمار کر لیا، اور ساری ضرورتوں کو شمار کرنے کے بعد جو نظام اس نے دیا ہے جو آپ کی ساری ضرورتوں کو پورا کرے وہ دین مبین اسلام ہے. اب جیسے ہی ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ دین وہ نظام ہے جو ساری ضرورتوں کو پورا کرے گا، تو ظاہر ہے آج سے اگر 700-800 سال پہلے ہوتے، آپ 500 حتیٰ 600 سال پہلے ہوتے، تو آپ کے ذہن میں کوئی گمان بھی نہیں آتا کہ کیا اس کے سوا بھی کچھ ہو سکتا تھا. لیکن وہ 600 سال پہلے کی بات تھی. اب جو ہم زندگی گزار رہے ہیں تو میرا خیال میں جیسے ہی میں کہوں گا اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، تھوڑی دیر کے لیے کوئی نہ کوئی یقیناً آئے گا اور کہے گا مولانا ساری ضرورتیں شاید پوری نہیں ہو پا رہی. تھوڑا سا میں اس کو آپ کی خدمت میں الیبریٹ کرتا ہوں، تھوڑا سا اس بات کو کھولنے کی خاطر کہ یہ سوال کیوں ذہن میں آتا ہے. ہم اور آپ جس دور میں بھی ہوتے ہیں تو ہم کسی اور دور کی وراثت میں ہوتے ہیں. تو مثال کے طور پر اگر آپ 2025 میں ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک آئی لینڈ ہے جس کا نام 2025 ہے. صدیوں سے کوئی نظام چلا آ رہا ہے، کوئی تسلسل چلا آ رہا ہے، اس کے تسلسل میں آپ کئی صدیوں کو گزارنے کے بعد اس جگہ کے اوپر پہنچیں. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ اپنے حالات کو سمجھنا چاہیں، اپنی زندگی کو سمجھنا چاہیں تو پیچھے سے نہ دیکھیں کہ پیچھے ہوا کیا تھا. تو مثال کے طور پر یہ جو فکر ہے کہ آیا اسلام دین و بین کی تعلیمات زندگی کی ساری ضرورتوں کو پورا کر لیں گی، کیا یہ مثلا پہلی دفعہ سامنے آیا؟ نہیں. ہر دور میں یہ سوال مختلف اندازوں میں سامنے آتا رہتا ہے. اور اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ مثلا آخری چند سالوں میں اگر میں شمار کروں 100-200 سالوں میں تو کون سا سال ہوگا جس کو میں کہوں گا یہ سوال انتہائی خطرناک طریقے سے سامنے آیا، تو شاید آپ میں سے کچھ لوگ ہسٹری کے یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہوں، تاریخ کے اسٹوڈنٹس ہوں، تو وہ سال میرے خیال میں 1860 ہے، 1860. وہ سال تھا جب یہ سوال لوگوں کے ذہنوں کے اوپر گویا ہتھوڑے کی طرح بجنے لگا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مملکت اسلامیہ کی جو 2 بڑی بادشاہتیں تھیں وہ ان لوگوں سے جو ان کے سامنے پہلے سر اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتے تھے بری طرح شکست کھا گئی. اور تقریباً یہ سمجھ لیجئے کہ اسی موقع پہ یہ طے ہو گیا کہ یہ تہس نہس ہو چکی ہے، ان کا معاملہ ختم ہو چکا. 1860 میرے خیال میں ہندوستان اور پاکستان سے رہنے والے جو بھی لوگ ہیں ان کو بہت اچھی طرح یاد ہونا چاہیے. 1857 میں ایک جنگ ہوئی تھی کہ جو ہندو مسلمان سب نے مل کر انگریزوں کے خلاف کی تھی، جس میں ناکامی ہو گئی تھی. 1860 وہ سال تھا جب برطانیہ کی حکومت نے ہندوستان کے نام کے انڈیپینڈنٹ کنٹری کو ختم کر دیا تھا. اب یہ آج کے زمانے میں کسی بچے کو سمجھانا بھی بہت مشکل پڑے گا کہ یہ جو چھوٹا سا آئی لینڈ ہے جس کا نام UK ہے، اس نے انڈیا جیسے ملک کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیا تھا اور اس ملک کو اپنی ایک اسٹیٹ قرار دے دیا تھا اور اس کا نام رکھا تھا برٹش انڈیا. یہ 1860 میں ہوا تھا. جس سے ہم مسلمانوں کا کیا تعلق ہے؟ تعلق اس لحاظ سے کہ بادشاہت مسلمانوں کی تھی. تو اس سے پہلے جو مسلمان تھے وہ اپنی اس عظیم الشان بادشاہت کی وجہ سے اس گمان میں تھے کہ اسلام ہے اور اسلام حاکم ہے. الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، اسلام بلند رہے اور اس کے اوپر کوئی بلند نہیں ہو پائے گا. یہ ذہنوں میں تھا. آپ کبھی جا کے دیکھیے اسی کے پیرالل جو ایران میں ریاست تھی، ایران میں بادشاہت تھی، وہ صفوی، اور اس سے پہلے مثلا قاجاری بادشاہ، اس کے بعد قاجاری بادشاہت ہیں.
یہ لوگ اپنے سامنے مغربی ممالک کو تصور ہی نہیں کرتے تھے کہ ان میں کوئی طاقت بھی ہوگی. کبھی آپ جا کے دیکھیے درباروں کے اندر گفتگو ہوتی تھی، اگر کوئی مغربی ممالک کا وزیر سفیر آتا تھا تو اس کے سامنے کیا باتیں ہوتی تھیں. خیر میں اس کا تذکرہ نہیں کروں گا. اسی طرح مثلا اہل تسنن کی جو عراق میں بادشاہت تھی بغداد میں، اس کا نام تھا عثمانیہ، اوٹومن امپائر. اور اوٹومن امپائر دنیا کی بڑی مملکتوں میں سے ایک مملکت تھی جو تقریباً 300 سال سے وہاں حکومت کر رہی تھی. تو ان 3 بادشاہتوں کے ہوتے ہوئے مسلمان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی پڑی کہ اسلام کے علاوہ بھی کوئی نظام ہوگا. 1860 تک آتے آتے یہ تینوں بادشاہتیں گھٹنے ٹیک گئی تھیں، ختم ہو گیا معاملہ. تو ہندوستان تو ختم ہی ہو گیا بادشاہت کا نظام. بادشاہت تو چھوڑو، ملک ہی ختم ہو گیا، ملک ہی ختم ہو گیا تھا. ایران میں چلے جائیں، وہاں پر کافروں کے ہاتھوں مسلمان بادشاہت کو خطرناک قسم کی شکستیں ہوئیں. ایسی آپ کی خدمت میں صرف یادآوری کے لیے، یہ جتنا سینٹرل ایشیا ہے یہ اس زمانے میں ایران کے ہاتھ سے نکلا تھا. یہ پورا سینٹرل ایشیا ایران کا حصہ تھا. رشیا نے اس کے اوپر حملہ کیا تھا اور یہ سارا سینٹرل ایشیا اس زمانے میں ایران کے ہاتھ سے نکل گیا تھا. اور اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے بادشاہتوں کی تو حکومتیں ہوتی رہتی ہیں، حملے ہوتے رہتے ہیں، حکومتیں نکلتی رہتی ہیں، صرف اشارے کی خاطر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ان میں ایک ایسی جنگ بھی ہوئی ہے جس کی سربراہی ایک آیت اللہ نے کی ہے اور وہ جنگ بھی ہار گئے تھے. تو اب اس دور میں جن لوگوں نے آیت اللہ کی سربراہی میں جنگ لڑی ہوگی، اس کے بعد وہ ہارے ہوں گے، تو ان کا دین کے بارے میں کیا ریویو ہوا ہوگا. عثمانیہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، عثمانیہ نے بھی ہوا، شکست کھا گئے. تو اس زمانے میں مسلمانوں میں یہ فکر اچانک آئی کہ اب دین کی پروڈکٹیوٹی کیا ہے. بہت سارے ریئیکشنز آ گئے، بہت سارے ریئیکشن آئے. میں 2-3 کو جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس سے آج سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد عاجل فرجہ. ایک اوور آل ریئیکشن، اس کو ایک ٹائٹل اگر ہم دیں تو اس کو ہم کہتے ہیں سلفیت. سلفیت کیا ہے؟ ریئیکشن یہ آیا کہ بھئی یہ جو ساری شکست ہوئی ہے یہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ہم پرانوں سے، سلف سے دور ہو گئے. اگر ہم سلف پہ واپس چلے جائیں، اسلاف جس کا پلورل بنتا ہے، پرانوں پہ واپس چلے جائیں، ہماری پتہ ہو جائے گی. یہ جو سلف پہ واپس جانا تھا یہ بھی کئی انداز میں ہوا. اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو علامہ اقبال کو آپ اس میں ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے؟ تو آپ دیکھیے وہ اسلاف کے کارنامے وہ بھی گناتے ہیں، تو ڈالیں گے آپ اس کے اندر. لیکن یہ بھی ایک اسپیکٹرم تھا. مثلا اس کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی آئے جنہوں نے کہا کہ اب اسلاف کی طرف جانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ ماڈرن ٹیکنالوجی سے کوئی چیز نہیں لیں گے. اور اس زمانے میں پھر وہ جب وہابیت بھی آئی تو ان کے ساتھ جو ساتھ دینے والے تھے وہ یہ سلفی تھے جنہوں نے کہا کہ ہم ماڈرن ٹیکنالوجی کچھ نہیں لیں گے. حتیٰ اس زمانے میں جو لاؤڈ اسپیکر وغیرہ کی بات ہوتی تھی اس کو بھی ریجیکٹ کر دیتے تھے کہ بھئی کوئی لاؤڈ اسپیکر وغیرہ کچھ نہیں ہونا چاہیے، صرف وہی جس طرح ہمارے بزرگ گھوڑوں پہ بیٹھتے تھے ہم گھوڑوں پہ بیٹھیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. ظاہر ہے کہ یہ حل کارآمد نہیں تھا، اس میں ناکامی ہوئی تھی. اچھا، اسی طرح اسلاف میں جانے کے نتیجے میں کچھ فرقہ وارانہ گروپ بھی بن گئے. اب ظاہر ہے کہ وہ جو اس زمانے کے حاکم تھے، یعنی وہ یہی حکومت، اس نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا. تو پتہ چلا کہ جناب علی ایک دیوبندی بن گیا ہے، ایک بریلوی بن گیا ہے. یہ سب اس ٹائٹل کے نیچے آ رہے تھے جو کہہ رہے تھے پیچھے جاؤ تاکہ صحیح ہو جائے. حتیٰ میں کہہ رہا ہوں علامہ اقبال بھی وہی تھے کہ پیچھے جاؤ تاکہ صحیح ہو جائے، لیکن وہ اتنے ارریشنل نہیں تھے. وہ لاجک کے ساتھ چاہ رہے تھے کہ ہم پیچھے جائیں، بندوں کے پیچھے نہ جائیں، دین کو حاصل کرنے کے لیے جائیں. بات صحیح تھی. اس کے علاوہ کیا ریئیکشن تھے؟ اس کے علاوہ ایک ریئیکشن تھا کہ دین کو رکھو اپنی زندگی کے اندر، پرسنل لائف میں، سوسائٹی میں مت لے کے آؤ. تو سوسائٹی میں کسے لے کر آؤ؟ جو ویسٹرن سسٹم ہے اسے لے کے آؤ، وہ کامیابی دلائے گا. ایران میں یہاں تک ہوا کہ ایک بندہ آیا تھا جس کا نام پتہ نہیں کیا تھا، لیکن اس کا نام اس کی اس فکر کی وجہ سے میلکم خان پڑ گیا تھا. کیونکہ وہ کہتا تھا جب تک تم لوگ سر سے پاؤں تک ویسٹرن نہیں ہوگے تمہاری کامیابی کا کوئی چانس نہیں ہے، تمہیں ہونا پڑے گا. تو اس کا نام ہی میلکم خان پڑ گیا تھا. اچھا، بر صغیر میں
اس سے اتنی بری صورتحال میں نہیں، لیکن کسی اور طریقے سے پازیٹیولی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، سر سید احمد خان کا کام تھا کہ بھئی ٹھیک ہے دین ہے، وہ باتیں صحیح ہیں، لیکن آپ انگلش سیکھ لیں، انگلش سیکھ لیں، تھوڑا سا ایجوکیشن کے اوپر توجہ دیں، انگلش سیکھیں، ایجوکیشن پہ توجہ دیں، اس سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ بھی ترقی پا لیں گے۔ یہ باتیں ہیں تقریباً 150 سال پہلے کی۔ یہ سوال آج بھی باقی ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، یہ سوال آج بھی باقی ہے، صرف کچھ ایکسیپشنز کے ساتھ کچھ اور تبدیلیاں آئی ہیں آخری 50 سال کے اندر، وہ میں جلدی سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ یہ ٹاپک عرض کیا جا سکے جو ہم نے کل شروع کیا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ صاحب یہ حالت ایسی رہی 1860 1875 اور تمام چلتا رہا، پھر موومنٹس چلی، یہ ہوا وہ ہوا، جو ویسٹ کا دیا ہوا سسٹم تھا وہ حاکم ہو گیا۔ نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ ہے کہ جو چھوٹی موٹی خلافت بچ بھی گئی تھی، انڈیا تو ختم ہو گیا تھا۔ ایران میں کیا تھا؟ ایران میں ایک بادشاہ ہوتا تھا، ساری طاقت ویسٹرن کنٹریز کے پاس تھی، وہ صرف بیچ میں تہران میں کچھ عرصے کے لیے کچھ جگہوں پر حکومت کرتا تھا۔ نارتھ میں رشیا کا رول تھا، ساؤتھ میں انگریزوں کا تھا، معاملہ ختم۔ اور اوتومن کے ساتھ کیا ہوا؟ اوتومن کے ساتھ یہ ہوا کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا، وہ ٹرکی بن گیا، جتنے ملک تھے ان سب کو ایک ٹائٹل مل گیا، اس کو کہتے ہیں نیشن اسٹیٹ۔ اب نہ بادشاہت ہے، اب نہ خلافت ہے، اب ہم ملک، نیشن اسٹیٹ۔ کتنی اسپیڈ سے بنے؟ فرسٹ ورلڈ وار کے اینڈ پر 32 کنٹریز تھے، سیکنڈ ورلڈ وار کے اینڈ پر 50 پلس تھے، 2000 کے اسٹارٹ پر 214 پلس تھے، یہ اسپیڈ تھی۔ تو وہ جو ویسٹرن سوسائٹی کا ایک سسٹم تھا وہ حاکم ہو گیا، اور اس نے کہا کہ بھئی سب کو ہم جنت میں لے جائیں گے، کیپٹلزم دنیا کا بہترین سسٹم ہے۔ اور یہ دعویٰ اور زیادہ طاقتور ہو گیا 1990 پر۔ 1990 میں کیا ہوا؟ 1990 میں رشین سسٹم کولیپس کر گیا۔ جب رشین سسٹم کولیپس کر گیا تو اس زمانے کے جو دو پولز کا نظام تھا وہ کولیپس کر گیا، کیپٹلزم ورسز سوشلزم کمیونزم۔ جب یہ سوشلزم کمیونزم کولیپس کرتا ہے صرف ایک رہ گیا کیپٹلزم۔ اور اس کے بعد جناب علی اناؤنسمنٹ ہوئی کہ بھئی اب یہاں پہ ہسٹری ختم ہو گئی، ایکچولی ہیومن ہسٹری ختم ہو گئی ہے، سویلائزیشنز ختم ہو گئی ہیں، اب صرف ایک سویلائزیشن رہے گی کہ جو پولیٹکس کے اندر اس کو لبرل ڈیموکریسی کہتے ہیں، اکنامکس کے اندر اس کو کیپٹلزم کہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ ایک ایکسیپشن آ گیا آؤٹ آف دا باکس، جس کو بظاہر نہیں آنا چاہیے تھا وہ پاپ اپ کر گیا اور آ گیا، اور وہ تھا 1979 میں ایران میں آنے والا اسلامی انقلاب۔ وہ ایک ایکسیپشن تھا۔ اس زمانے میں یہ سمجھ لیجیے فلسطین کا معاملہ تو تقریباً اینڈ پہ تھا، جو اس زمانے کے لوگ ہیں ان کو ایز اے کیمپ ڈیوڈ ایگریمنٹ ہو گیا تھا، اور یوں سمجھ میں آ رہا تھا کہ معاملہ اب ختم ہو گیا۔ اچانک انقلاب آیا، اور اس نے وہ جو 1860 میں دعویٰ ہوا تھا کہ اسلام کافی نہیں ہے، انہوں نے اس کے اوپر ایک جواب دیا کہ اسلام کافی ہے، اسلام کافی ہے۔ صرف ایک مشکل تھی جس کو انہوں نے حل کرنے کی کوشش کی، وہ کہ جو اسلام آپ دینا چاہ رہے تھے وہ واقعاً کافی نہیں ہے، لیکن اگر آپ اسلام کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کی بنیاد پہ دیں وہ اسلام کافی ہوگا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ سب مقابلہ شروع ہو گیا۔ اب اینڈ میں جا کر یہ ہونے لگا کہ کچھ ہی وقت کے بعد، جب 79 میں انقلاب آ گیا، اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد یہ ہوا کہ اب ساری دنیا ایک طرف جو میٹیریلسٹ ورلڈ ہے اور سب یونائٹڈ، اور اس کے مقابلے میں یہ ایک دعوے دار ایک طرف جو کہہ رہا ہے کہ نہیں ہمیں
اور مجھے یاد ہے اس زمانے کی بہت مشہور نعروں میں سے ایک نعرہ یہ ہوتا تھا، لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ ہمیں ایسٹ چاہیے نہ ہمیں ویسٹ چاہیے، بلکہ اسلام چاہیے، ہمیں اسلام چاہیے۔ اب وہ اسلام کا یہ نعرہ الحمدللہ رب العالمین تمام تر تھریٹس کے باوجود باقی رہ گیا، اور اگر 50 سال گزرنے کے بعد اب کوئی پوچھے کہاں پہنچ رہا ہے، یہ کم سے کم سمجھ میں آ رہا ہے کہ ختم ہونے والا تو نہیں ہے، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے۔ ہم اور آپ اس پورے نظام کے بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں، ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں کہ اب ہمارے سامنے ایک جنگ ہے، تقریباً 150 سال پہلے اس سسٹم کی طرف سے شروع ہوئی تھی، یعنی وہاں پہ تو سمجھ لیں ان کی فتح ڈکلیئر ہوئی تھی، جنگ تو کافی پہلے شروع کی تھی، 200-250 سال پہلے شروع کی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ اسلام کا نظام جو ہے نا پرسنل سسٹم ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں نے عرض کیا کوئی جواب نہیں آ پایا مناسب جواب، یہاں تک کہ تقریباً 50 سال پہلے ایک جواب آیا، اس نے کہا کہ نہیں، اسلامی نظام ہی مکمل نظام ہے، صرف یہ ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ اسلام کے بارے میں صحیح ہونی چاہیے، اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ صحیح نہیں ہوئی تو پھر وہ نظام کافی نہیں ہوگا، اسلام کا نظام خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ظاہری طور پہ شکست کھا جائے گا اگر آپ نے نہیں سمجھا۔ اب ہمارا سوال یہاں پر ہے، یہ جو اسلام کا نظام پروپوز کیا گیا، اس میں اور وہ جو باقی اب تک دیتے آ رہے تھے، فرق کیا ہے؟ ظاہر ایک بنیادی فرق تو میں نے عرض کر دیا کہ وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات پر بیس نہیں کر رہا تھا، اور یہ جو نظام دینے کی کوشش کی گئی یہ کافی حد تک کم سے کم جتنا وہ کر سکے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات پہ بیس کر رہا ہے۔ ڈسٹنگوشنگ فیکٹر کیا ہے یہاں پر جو بالکل معاملے کو ہمارے لیے کھول کے رکھ دے کہ یہ کچھ اور ہے اور باقی کچھ اور ہے؟ تو مجھے یاد ہے میں ایران میں تھا اس زمانے میں، تقریباً یہ بات ہے 87-88 کی، تو ایک کلاس ہو رہی تھی، بلکہ ایک لیکچر ہو رہا تھا، آؤٹ آف دا وے، کورس کا حصہ نہیں تھا، وہ ایک پولیٹیکل اینالسٹ تھے، وہ آئے تھے، انہوں نے لیکچر دیا تھا، تو وہاں پہ کچھ افریقن اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہوئے تھے جو افریقہ سے آئے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ نے ایک سوال کیا تھا، وہ سوال مشکل سوال نہیں تھا جواب دینا، لیکن آئیکونک تھا۔ اس نے کہا سوال میں کہ بھئی یہ جو پاکستان ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور یہ جو ایران ہے یہ بھی کہتا ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ ایران ہے، تو ان میں سے اسلام ہے کون سا اصلی اسلام؟ کیسے پتا چلے کہ یہ کون سا اصلی؟ وہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اسلامی جمہوریہ ہوں۔ آپ کو یاد ہے کہ ضیاء الحق نے پاکستان کی جگہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کیا تھا، تو اس نے کہا بھائی یہ دونوں ہے اسلام، تو ابھی وہ تو چلو اس نے 2 اٹھائے تھے، اس وقت کتنے اٹھیں گے سوال؟ جتنے فرقے ہیں سب اسلام ہے، تو جو کامیابی دلائے گا وہ کون سا ہے نا مشکل۔ یہ ایک اور سوال بھی ہے، ہر فرقے کے اندر بھی یہ سوال ہے، وہ جو کامیابی دلائے گا وہ کون سا ہے؟ کیوں؟ کوئی ایک ورژن ہے ایک فرقے کے پاس؟ ہر فرقے کے پاس 10 ہیں۔ اچھا، اگر برا لگنے کے باوجود بھی کہہ دوں، جتنے ہم لوگ اس وقت چھت کے نیچے بیٹھے ہیں ان سب کا ورژن اپنی فکر کے بارے میں ایک ہی ہوگا؟ نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ ڈفرینس 19 20 18 21 چلتا رہے گا یہاں پہ، صحیح؟ تو مجھے اپنے آپ سے دوبارہ ایک سوال پوچھنا ہے، وہ اسلامک ورژن اس کانسٹنٹ فیکٹر کو ساتھ رکھتے ہوئے جو اہل بیت کی فکر پر مبنی ہو، کیا نشانی مجھے دے گا کہ جو میں سوچوں کہ یہ کامیاب ہوگا، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر وہ مجھے نہیں ملا پھر نہیں چلے گا، پھر مشکل میں ڈالے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اچھا، یہ جو سوال ہم نے اتنا لمبا آپ کے سامنے عرض کیا، تقریباً شاید ہمارے خیال میں ہم نے 8:15 بجے مجلس شروع کی ہے، اس کے قریب، اس کے بعد سے تقریباً آدھا وقت اس کے اوپر ہم نے لگا دیا۔ کیا یہ سوال اہل بیت کے زمانے میں بھی ہوا ہوگا؟ کیا اس ٹائپ کا کوئی سوال ہوا ہوگا؟ ہاں ہوا ہوگا۔ کیوں؟ کربلا کوئی چھوٹا واقعہ تھا؟
کربلا نے مجھے یقین ہے اہل ایمان کو اپنے دلوں کے اندر ہلا کے رکھ دیا ہوگا. ہوا کیوں؟ کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا ظلم کا نظام ختم ہو گیا؟ نہیں، چلتا رہا. تو جب وہ ظلم کا نظام چلتا رہا ہوگا تو جو اہل ایمان ہوں گے وہ اپنے آپ سے کیا پوچھتے ہوں گے؟ بھئی یہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ روزے رکھتے ہیں، ان میں مصیبت کیا ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس سوال کو ایڈریس کیا ہوا ہے کہ یہ مصیبت ہے کیا. اور خاص کر اس لیے ظاہر ہے انہوں نے بتایا ہوگا کہ کہیں ان کے ماننے والے اس مصیبت میں نہ پھنس جائیں. اور یہ میں آپ کی خدمت میں بعض اوقات ہم لوگ ہاتھ جوڑے بغیر کہتے ہیں 10 بستہ عرض کروں، جیسے کہ میں اب کر رہا ہوں. پھنس بھی گئے تھے کسی حد تک. کیوں؟ اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے اس مصیبت میں نہ پھنسے ہوتے تو مولا 7ویں امام کو اتنے سالوں زندان میں رہنا تھا. پھر کیا یہ مظلومیت کیوں اٹھانی پڑی؟ اگر سارے ماننے والے اس مصیبت سے بچے ہوئے ہوتے تو کیا امام کی غیبت ہونی چاہیے تھی؟ کیوں ہونی چاہیے؟ خدا حجت کو بھیجتا ہے پردوں میں رکھنے کے لیے یا زمین پہ ظاہر ہونے کے لیے؟ ظاہر ہے کہ زمین پہ ظاہر ہونے کے لیے. یہ جو پردے میں جانا تھا ظاہر ہے کہ ماننے والوں کی ایک کمزوری تھی جس کی وجہ سے جانا پڑا. تو اگر وہ کمزوری تھی تبھی تو یہ ہوا. اور پھر سوال ابھی باقی ہے، اگر وہ کمزوری آج نہ ہوتی تو کیا غیبت کو باقی رہنا تھا؟ نہیں، غیبت کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، ظہور ہو جانا چاہیے تھا. تو کیوں نہیں ہوا؟ کوئی تو مسئلہ ہے نا. تو آیا اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جب اس مشکل کو دیکھا ہوگا ان کے ماننے والوں کے ذہنوں میں یہ سوال آیا ہوگا جیسے ہمارے ذہن میں آ رہا ہے، میرے اور آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا کیا کہ بھائی 1.few بلین مسلم کے ہوتے ہوئے، چلو ان 1.3 یا 4 جتنے بھی بلین ہیں اس کو بھی میں اگر سوچوں کہ بھائی کسی وجہ سے علیحدہ کروں، خود چاہنے والے کیا کروڑوں میں نہیں ہیں؟ تو پھر ظہور کیوں نہیں ہے؟ اگر صرف اسی بات کو سوچنے لگوں تو پھر اس کا مطلب وہ سوال باقی ہے. وہ سوال باقی ہے، اور نہ صرف وہ سوال باقی ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس کی روٹس کو بھی بیان کیا اور اس کی نشانیوں کو بھی بیان کیا کہ یہ نشانیاں جہاں تمہیں نظر آ جائیں تمہیں سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ابھی وہ مشکل باقی ہے. کل میں نے روٹ کے اوپر اشارہ کیا. اب یہ آپ پوچھیں گے کہاں بیان کیا، میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ہمارے پاس کچھ روایتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں امام کی تشریف آوری کے بعد کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے. جب امام تشریف لائیں گے تو یہ ہوگا، ٹھیک ہے. کچھ روایتیں ہیں جو امام کی تشریف آوری کی نشانیوں کو بیان کر رہی ہوتی ہیں کہ امام کی تشریف آوری سے پہلے نشانیاں یہ ہوں گی، ٹھیک ہے. اور کچھ سیٹ آف روایات ہے جو اس زمانے کو بیان کر رہی ہوتی ہے جو امام کی تشریف آوری سے پہلے دنیا میں ہوگا، جو امام کی تشریف آوری سے پہلے ہوگا. یہ جو تھرڈ کیٹیگری ہے اس کے لیے ایک اوور آل ٹائٹل رکھا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اشراط الساعہ. ساعہ یعنی وہ وقت، اشراط الساعہ یعنی اس وقت کی حالت، اس وقت کی حالت. تو مثال کے طور پر اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ امام کی تشریف آوری سے پہلے جو دنیا ہوگی اس میں گمراہی کی کیفیت کیا ہوگی، کیسی گمراہی ہوگی. تو یہ پورا ایک سیٹ ہے روایات کا، اور اس میں لگ بھگ مستند غیر مستند ملا کے سینکڑوں ہیں. اگر آپ کسی ایک کتاب کے اندر تھوڑا سا کم وقت میں ہی آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو بہت اچھی کتاب اس معاملے میں اردو میں ترجمہ ہوئی بھی جمال منتظر ہے. جمال منتظر کتاب کا اصلی نام عربی میں تھا منتخب الاثر، یعنی روایات کا انتخاب، ان روایات کا کہ جو وقت کے امام کے نام سے کے موضوع پر اہل بیت سے نقل ہوئی ہیں. تو اس کا اردو ترجمہ ہوا جمال منتظر. جمال منتظر کے اندر پورا ایک سیکشن ہے جس کے اندر ان روایتوں کو لکھا گیا ہے کہ جو اس زمانے کی حالتوں کو بیان کر رہی ہیں. صحیح ہے. اب مثلا ان میں سے
بہت ساری روایتیں آپ سب کے ذہن میں ہوں گی، لیکن ایک دو میں آپ کی خدمت میں سریع عرض کرتا ہوں تاکہ ہم اس روٹ اور اس کے اثرات کے اوپر فوراً منتقل ہو سکیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. روایات کے مطابق اس دور کے اندر مشکلات میں سے ایک مشکل، روایت کے مطابق اس دور کے اندر مشکلوں میں سے ایک مشکل کیا ہوگی؟ حلال کمانا. حرام پھیلا ہوا ہوگا. ایک روایت جو مجھے کم و بیش انہی الفاظ کے ساتھ ذہن میں آتی ہے، اس میں روایت نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے لیے صبح سے لے کے شام تک ہاتھ پہ آگ لے کر کھڑا ہونا، جو کوئلہ دہک رہا ہوتا ہے اس کو انگارہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ کے اوپر انگارہ لے کر کھڑا ہونا یہ آسان ہوگا حلال کمانے کے مقابلے میں. حلال کمانا مشکل ہوگا. ہاتھ میں انگارہ لینا آسان ہے، ماچس کی تیری کو یہاں پہ رکھ کے دیکھ لیں، یہ آسان ہوگا حلال کمانے کے مقابلے میں. صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں حرام بھر بھر کے رائج ہو چکا ہوگا. صحیح. یہ روایتوں میں ہے ہمارے پاس. پھر اس زمانے میں کچھ انحرافات وہ بیان کیے گئے جن کا تعلق بہت معذرت کے ساتھ جنسیات سے ہے. اس کا انحراف کیا ہوگا؟ کچھ انحرافات وہ بیان کیے گئے جن کا تعلق عبادات سے ہے. قرآن کریم کی پوزیشن کیا ہوگی؟ کچھ روایات وہ ہیں جن کا تعلق عبادت گاہوں سے، یعنی ان کی عمارتوں سے ہے. عمارتیں کیسی ہوں گی؟ لوگوں کے رشتوں سے ہے. لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کیسا ہوگا؟ صحیح. ان سب کو جمع کریں، ایک مین پوائنٹ ہے جو کل میں آپ کی خدمت میں روایت اس کے اوپر عرض کر چکا ہوں. تو یہ سارا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تاکہ آپ یہ نہیں سوچے گا کہ یہ معاملہ کوئی چھوٹا سا معاملہ ہے. نہیں، یہ ہماری زندگی اور موت کا معاملہ ہے. اور وہ جو مین روٹ تھی جس کی کل روایت عرض کی تھی اس کو تکرار کرتا ہوں، اور اس کا کنیکشن پھر اشراط الصحابہ والی روایتوں میں کیوں ہے، کیسے ہے، وہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مستند روایت ہے جو مکرر مختلف معصومین علیہ السلام سے بیان ہوتی ہے. آپ نے ہم نے بچپن سے سنی ہوئی ہے، شاید ہزاروں دفعہ. فرمایا حب الدنیا راس کل خطیئات. عربی میں راس کہتے ہیں سر کو. اردو میں اگر اسی مفہوم کو کنوے کرنا ہو تو اس کے لیے جڑ کہتے ہیں. صحیح. حب الدنیا ہر برائی کی جڑ ہے. البتہ عربی میں راس لکھا ہوا ہے، راس کا مطلب سر ہے، یعنی حب الدنیا ہر برائی کا سر ہے. کیا سر کہیں یا جڑ کہیں، مطلب ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ اس کو کاٹ دو باقی ختم ہو جائے گا. چاہے سر کہیں، اور وہ سر کیوں کہا جاتا تھا؟ وہ کہا جاتا تھا کھجور کے درخت کو دیکھتے ہوئے. کھجور کا درخت وہ ہوتا ہے جو انسانوں کی طرح سر قلم ہونے پہ مرتا ہے. اس کا سر کاٹ دو تو مر جاتا ہے، چاہے جڑ اور تنا رہ جائے. باقی درخت ایسے نہیں ہوتے. یہ کھجور کے درخت کی خاصیت ہوتی ہے، سر کی طرح کٹتا ہے یہ. باقی آپ دوسرے درخت لے لیں، ان کو آپ اوپر سے کاٹ لیجئے، دوبارہ پودے نکل آئے گا نا، وہ پتے نکل آئیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ درخت کاٹے ہیں، ایسے نکل آتے ہیں. کھجور کا درخت ایسا نہیں ہوتا، اس لیے وہاں پہ سر کا لفظ استعمال ہوا ہے. لیکن عام پودوں کے معاملے میں جڑ ہوتی ہے. اوپر سے کاٹنے سے نہیں مرے گا، جڑ کو اگر آپ نے کاٹ دیا اب پھر مر جائے گا، پھر معاملہ ختم ہوگا. حب الدنیا راس کل خطیئات. حب دنیا ہر برائی کی جڑ ہے. صحیح ہے. اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ جو غیبت ہے اچھائی ہے یا برائی ہے؟ غیبت اچھی چیز ہے بری چیز ہے؟ تردد کیوں ہے؟ بری چیز ہے. غیبت کے مقابلے میں کیا ہے؟ ظاہر امام کا تشریف لانا، ظہور. تو ظہور اچھا ہے یا نہیں ہے؟ قطعاً اچھا ہے. تو پھر جو غیبت ہے یہ کیا ہے؟ غیبت صحیح نہیں ہے، یہ ایک سزا ہے. اس کی جڑ کیا ہوگی؟ اس کی جڑ بھی حب دنیا ہے. اگر حب دنیا نہ ہو لوگوں کے اندر تو غیبت رہے گی یا ختم ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. اچھا، وہ جو اشراط الصحابہ والی روایتیں تھیں، اس نے جس کلچر کو بیان کیا ہے وہ کلچر کون سی ہے؟ ایک لفظ کے اندر، میٹیریلزم، مادہ پرستی.
یہ جو مشکل ہے یہ برائی کی جڑ ہے. اچھا اب میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. ان روایتوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن کی تلاوت انتہائی خوبصورت ہوگی اور قرآن پہ عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. ہے روایتوں میں؟ ہاں بالکل ہے. اس کا مطلب ہے میٹیریلزم اگر آ جاتی ہے، مادہ پرستی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، اگر مادہ پرستی آ جاتی ہے، بولنے والا قرآن بولتا ہے. آیت اللہ جوادی آملو نے اتنا خوبصورت اس کو ایک جملے میں بیان کیا. انہوں نے فرمایا مادہ پرستی کے ساتھ، یعنی ایگزیکٹلی مادہ پرستی نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا پھر صورت یہ ہوتی ہے کہ بولتا قرآن ہے، سوچتا قارون ہے. ہاں، قارون ایک کلچر کا نام ہے. قارون ایک کلچر ہے. یہ کیا کلچر ہے؟ کلچر یہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ طے کرے گا کہ نبی کون ہے. قارون یہ کلچر ہے. وہ تو یہ طے کر رہا تھا کہ حاکم کون ہے، وہ تو یہ طے کرے گا کس کو عزت ملے گی کس کو ذلت ملے گی اس کلچر میں. حتیٰ وہ یہ جرأت کر رہا تھا کہ یہ طے کرے کہ نبی کون ہوگا. یہ قارون ہے. تو آیت اللہ جوادی ہم نے بہت خوبصورت فرمایا جب یہ دماغوں کے اوپر چھا جاتی ہے مادہ پرستی تو بولتا تو قرآن ہے لیکن سوچتا کس پیرامیٹر پر ہے؟ قارون کے پیرامیٹر پہ. اس کا مطلب ہے یہ اسلام کے اگینسٹ جاتا ہے. اب اگر قرآن اتنا بے بس ہو جاتا ہے، باقی کا تو آپ خود ہی حساب لگا لیں کہ باقی کیا بچے گا. قرآن کریم بے بس ہو رہا ہے اس معاملے میں تو پھر صحیح. اب دیکھیے بہت سادہ سی ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے اور میں اس کو بہت دفعہ اٹھاتا ہوں، خود بھی تھکنے لگتا ہوں، سوچتا ہوں جو سن رہے ہوں گے وہ بھی تھک رہے ہوں گے، لیکن ریلیونس بعض اوقات ایسی بن جاتی ہے کہ انسان کو بولنا پڑ جاتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ما صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. دل بھی دکھتا ہے، حقیقت یہ دل خوش نہیں ہوتا اس کو بول کر. یہ اس ملک میں بہت سارے کیتھیڈرلز وہ ہیں جو کربلا سے پہلے بنے ہیں. کئی ہیں، کئی میں تو میں خود جا چکا ہوں. ان میں سے کچھ کی وہ پرانی بلڈنگز کا کوئی بیسمنٹ باقی ہے، کوئی ایک دیوار باقی ہے، کوئی ایک پتھر باقی ہے، باقی بلڈنگ سب نہیں ہے. لیکن بہرحال اس ملک کے اندر وہ کیتھیڈرلز ہیں جو ایکچولی کربلا کی 680 میں تقریباً کربلا ہوا تھا اس سے پہلے بنے تھے. تو یہ ریپون کیتھیڈرل ہے، پیٹربرو کیتھیڈرل ہے یا سینٹربری ہے، یہ سب کربلا سے پہلے کے ہیں. حتیٰ سینٹربری تو میرے خیال میں شاید اسلام کی بھی قریب کا ہی ہے. صحیح ہے. اچھا انہوں نے اپنی دین کی عمارتوں پہ کتنا پیسہ لگایا؟ آخری 1500 سال میں انہوں نے کوئی اس ملک کا چپا نہیں چھوڑا جہاں پہ انہوں نے چرچ اور کیتھیڈرل نہ بنائے ہوں. بہت پیسہ لگایا، بے تحاشا، کوئی شمار نہیں ہے. اور ایک سے ایک ماسٹر پیس بنایا انہوں نے، کنسٹرکشن کے اعتبار سے، بلڈنگ مٹیریل کے اعتبار سے، ڈیزائنز کے اعتبار سے، ڈیٹیلز کے اعتبار سے، کیا کچھ کیا انہوں نے. صحیح. ان کی یہ عظیم الشان عمارتیں، یہ سیٹ اپ اور وہ تمام معجزے جو یہ سناتے تھے ایک دوسرے کو. آپ کبھی جائیں ان معجزوں کو سنیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ معجزے ہوئے ہیں، جو معجزے ہوئے ہیں. اور ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ کرسچینٹی کے اندر پوری ایک کمیٹی ہے جو بیٹھ کے طے کرتی ہے کہ سینٹ ہوڈ کا دینا ہے یا نہیں دینا ہے، اور معجزوں کے اوپر بیس کرتی ہے. وہ سب ہوتا ہے، ابھی تک تھا. ٹھیک ہے. 2 سال پہلے یہ ملک ایتھیسٹ میجورٹی کنٹری بن گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ 1500 سال کا سیٹ اپ جس میں ان لوگوں نے اگر بلینز نہ کہوں تو شاید ملا کے ٹریلینز تو ہو جائے، شاید ٹریلینز تک بات چلی جائے، خرچ کر دیا، نہیں بچا سکے. کیوں نہیں بچا سکے؟ اس زمانے میں، پچھلے دور میں، آج تک آتے ہوئے ایک بات لوگوں کے دلوں کو سمجھ میں آ گئی تھی، روحانیت نہیں آ رہی. روحانیت نہیں ہے. روحانیت نہیں تھا تو کیا تھا؟ مثلا ایک نیکسس تھا، ایک ٹرائنگل تھا. ایک طرف سے بادشاہ تھا، ایک طرف سے زمیندار تھے، ایک طرف سے دینی رہنما تھے. تینوں مل کے پبلک کو لوٹتے تھے. کیوں؟ کس بیس پر؟ دنیا پرستی پہ.
اس مادہ پرستی نے اتنے ہیوج سیٹ اپ کو، اور یہ آج سے 200 سال پہلے پوری دنیا کو کرسچینٹی دے رہے تھے. آپ کے ہاں کیا کیتھیڈرلز کس نے بنائے ہیں؟ وہ جو آپ کراچی میں بھی بنے ہوئے ہیں، کس نے بنائے؟ ان لوگوں نے بنائے. پوری دنیا کو کرسچینٹی دے رہے تھے، اپنے ملک میں بچا سکے نہیں. کیوں؟ وہ مادہ پرستی ان کو نیچے سے خالی کر گئی. عمارتیں باقی ہیں یا نہیں ہیں؟ عمارتیں باقی ہیں، فور سیل ہیں زیادہ تر. ہاں، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو مادہ پرستی وہ یہ ہنر دکھاتی ہے. اور مجھے یقین ہے، میری فیلنگ بھی ہے، اور جو ارلی ٹائم کی کرسچینٹی تھی، اسپیشلی جس ٹائم کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، لوگ مادہ پرست نہیں تھے، کم از کم شروع میں. یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے. اور واقعاً بعض بلڈنگز کے اندر جا کر اسپریچولیٹی سمجھ میں بھی آتی ہے کہ نہیں یہاں پہ کچھ ہے. لیکن بعد میں بہرحال معاملہ کچھ اور ہو گیا. صحیح. اب مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے ایک سوال، اگر ہم نہیں پوچھیں گے بہت بڑی غلطی کریں گے، سوال پوچھ لینا چاہیے. کیا ہم مادہ پرستی سے بچ گئے یا اس میں پھنسے ہوئے؟ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ہم اسی مادہ پرستی میں پھنسے ہوئے ہیں تو پھر ظہور کی باتیں ہم کہتے ہوئے اچھے نہیں لگیں گے. ہاں، کیونکہ اسی مادہ پرستی نے دین کو ڈبویا ہوتا ہے. اچھا، اب اس کے بعد وہ سامنے قرآن پڑھے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہونے والا، وہ مادہ پرستی رہے گا. اسی لیے قرآن کریم کو اسپیشلی بیان کیا گیا اشراط الساعہ کے اندر، مسجدوں کو، قرآن کریم کو، باقی تمام چیزوں کو. تو عزیزان محترم، یہ جو لب لباب ہے وہ یہاں پہ آ رہا ہے. اب سوال ہمارے پاس یہ ہے، کیا اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس مادہ پرستی کی نشانیوں کو بیان کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا؟ یہ کیسے پاسبل ہے کہ نہیں کیا ہوگا؟ یقیناً کیا ہوگا. اب وہ جو میں شروع میں جو میں نے آپ کی خدمت میں آرائز پیش کیے تھے اس کو دوبارہ دہراتا ہوں. اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے یا نہیں ہے؟ ہے. مادہ پرستی کو مائنس کرنے پر بعد ہوگا یا مادہ پرستی کے ساتھ ہو جائے گا؟ ہاں، مائنس کرنا پڑے گا. ساتھ چلاؤ گے پھر نہیں ہوگا. یہ ساری ادیان کی تاریخ میں نے آپ کی خدمت میں مختصر کر کے اس لیے عرض کی تھی کہ انہوں نے مادہ پرستی کے ساتھ چلایا تھا، نہیں ہوا تھا. اور ہم بھی جو پھنس گئے تھے وہ یہ کہ سارے وہ ویسٹرن کنٹریز وہاں آئے جا رہے ہیں، شکست دیے جا رہے ہیں. ایک جو فینومینا آیا 1979 میں وہ اس بیس پہ تھا کہ ہم مادہ پرستی سے بچیں گے تو ہم بچ پائیں گے. اور جو میں نے آیت اللہ سید علی قاضی کا تذکرہ کیا، اتفاق ہو گیا کہ آج وہ کتابیں بھی آئی ہوئی تھیں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان لوگوں کو تربیت دی جنہوں نے 79 میں زمانے میں معنویت پھیلائی. آیت اللہ قاضی کا کام یہ تھا. ان کے بنائے ہوئے شاگرد تھے جنہوں نے اس پورے ایران میں انقلاب کی روحانیت کو پھیلایا ہوا تھا. اور آپ تصور کر لیجئے امام خمینی کے جتنے اطراف میں لوگ تھے، میرا خیال ہے شاید 70-80% آیت اللہ قاضی کے شاگرد تھے. 70-80% ان کے انڈر انفلوئنس تھے، کم سے کم میں یہ کہوں گا. البتہ یہ دو چینز تھیں اسپریچول گائیڈنس کی. ایک تھی وہ سید علی قاضی کی چین تھی، ان کے بھی اساتذہ تھے، تقریباً 200 سال سے چلی آ رہے تھے. اور ایک چین وہ تھی جو خود آیت اللہ خمینی کے اساتذہ تھے، جو جن کے اندر آیت اللہ شاہ آبادی تھے اور آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی اور ان کے اساتذہ تھے. صحیح. لیکن معاملہ وہی روحانیت کا تھا جس نے مادہ پرستی سے لڑنا تھا. تو اب اگر میں اور آپ اس دنیا کے اندر اس ایکسیپشن کے اوپر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں کہ جس نے مادہ پرستی کو للکارا اور اس کو شکست دی کئی فرنٹس کے اوپر، اور مسلسل وہ تربیت یافتہ لوگ بناتے رہے جو مادہ پرستی کو مختلف فرنٹس کے اوپر، کبھی عراق میں، کبھی لبنان میں، کبھی پاکستان میں شکست دیتے رہے ہیں، تو یہ صرف ایک راستے سے پاسبل ہوگا کہ ہم مادہ پرستی سے بچ سکیں، ادروائز کبھی پاسبل نہیں ہوگا. یہ اس پورے پروگرام کا مین کور ہے. صحیح ہے. اب آپ مجھ سے کہیں مولانا اگر پوری ہماری جو کمیونٹیز ہیں یہ پی ایچ ڈی کر لیں نا تو صحیح ہو جائے گا، تو میں کہوں گا نہیں ہوگا. اگر کوئی یہ کہ مولانا ہم نے ایک فائنینشیل سپورٹ کا سسٹم بنایا ہے، ہم نے لوگوں کو نیشنلٹی لینے کے لیے ایک سپورٹ سسٹم بنایا ہے، ہم نے یہ بنایا، ہم نے وہ بنایا، میں کہوں گا یہ سب کریں آپ، لیکن سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ یہ جو مادہ پرستی اس سے لڑنے کا سسٹم کیا بنایا.
اور اگر وہ سسٹم نہیں بنا ہوا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سب مادہ پرستی کو انہینس کریں گے۔ وہ کیسے کرتے ہیں؟ مادہ پرستی کو کیسے انہینس کرتے ہیں؟ ایک مثال صرف آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ اس کو میں آخری وقت میں ثابت کر دوں تھوڑا سا، اور آپ کی زحمت تمام کروں، بہت زحمت دی، بس چند جملے مصائب کے ظاہر ہے میں نے عرض کرنے، میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ میں اپنی اس بات کو اتنی طولانی طریقے سے کہہ گیا، بس وہ مثال جلد از جلد دے دوں آپ کو۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ میں ایک دفعہ امریکہ میں تھا، یہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے بھی تذکرہ کیا ہے، تو ابھی اچانک میرے ذہن میں آ گیا تو میں نے کہا چلو یہاں پہ بھی وہی تذکرہ کر دوں۔ بہت وقت پہلے، کافی وقت پہلے، تقریباً شاید 10 سال ہو رہے ہوں گے، شاید 10 سال ہو رہے ہوں گے، تو میں امریکہ میں تھا۔ وہاں ایک سینٹر تھا، بہت پرانا سینٹر تھا، امریکہ کے جو بہت ارلی ٹائم میں سینٹرز بنے تھے ان میں سے تھا وہ۔ وہاں بہت اچھے لوگ تھے، ان سے بات ہو رہی تھی تو ہم نے ان سے یہی بات کی، اتفاق مجلس میں نہیں تھا، ایسے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے ان سے مادہ پرستی کا تذکرہ کیا کہ بھائی یہ جو میٹیریلزم ہوتا ہے کھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا مولانا الحمدللہ رب العالمین ہمارے سینٹر میں یہ مادہ پرستی بالکل نہیں ہے۔ تو جس طرح آپ بعض لوگ ہنس رہے ہیں، میں بھی اندر سے ہنسا، لیکن میں دکھانے کی جرات نہیں ہوئی کہ میں ان کے سامنے ہنستا کہ بھئی یہ بہت بڑا دعویٰ کیا آپ نے۔ بعد میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ وہ سوال مجھے جواب دے دیجیے گا، پھر پتہ چلے گا کہ مادہ پرستی ہے یا مادہ پرستی نہیں ہے۔ تو ان کے ہاں ایک کمپلسری ممبرشپ ڈونیشن ہوتا ہے، جو اگر آپ وہ سال میں دیں گے تو آپ ممبر رہیں گے، اور ظاہر ممبرشپ کے بینیفٹس ہوتے ہیں۔ وہ میرے خیال میں شاید کوئی $300 تھا، $250 یا $300 پر فیملی اینولی وہ تھا کہ وہ آپ دیں گے تو آپ ممبر رہیں گے اور اس کے بینیفٹس ہوتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے سامنے 2 مجلسوں کا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں، دونوں مجلسیں ایصال ثواب کی ہیں، ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے ایسے ممبر کا بھائی مرا ہے کہ جو سال کے $250-300 جو کمپلسری دینے کے ہوتے ہیں وہ بڑی مشکل سے دیتا ہے، ایک آدھ دفعہ ریمائنڈر بھی ڈالنا پڑ جاتا ہے، تب کہیں جا کے وہ $300 دے دیتا ہے، لیکن تھوڑا سا مشکل سے دیتا ہے۔ ایک اور بندہ ہے وہ بھی آپ کا ممبر ہے، اس کا بھائی مرا ہے، وہ مثال کے طور پر ایگزیکٹلی رقم حقیقت یہ مجھے یاد نہیں ہے، مثلا وہ سال کے $10,000 ڈونیشن دیتا ہے، صحیح ہے، اس کا بھی کوئی بھائی مر گیا۔ اب ایک ایصال ثواب کی مجلس ہونی ہے اس بندے کی جس کا ڈونیشن $250-300 سال کا ہے، اور ایک ایصال ثواب کی مجلس ہونی ہے اس بندے کی جس کا ڈونیشن $10,000 ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ کا سینٹر ان 2 مجلسوں کی تیاری ایک ہی طرح کرتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مولانا بہت فرق ہوتا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کیا فرق ہوتا ہے؟ یعنی کہ 10,000 والے میں پوری کمیٹی مجلس میں بیٹھی ہوگی۔ تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا فلانی میں آپ سے یہی تو مادہ پرستی کہہ رہا تھا، یہی تو مادہ پرستی ہے کہ وہ جو $10,000 ہیں وہ یہ طے کریں گے کہ مجلس کس شان و شوکت سے ہوگی، یہ مادہ پرستی ہے، اور کیا ہے یہ؟ اب میں پوچھتا ہوں یہ ہمارے درمیان ہے یا نہیں ہے؟ کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ وہ مرض ہے جس کا ہم نے اگر علاج نہیں کیا، صحیح ہے، میں آپ کو اطمینان سے عرض کر رہا ہوں، ہم اپنی کسی بلڈنگ میں کرسچینٹی کی اس کنٹری کی بلڈنگ سے آگے نہیں جا پائیں گے۔ آپ لوگ بلڈنگ بنانے والے ہیں نا، ود ان منتھس آپ نے بلڈنگ کی کنسٹرکشن شروع کرنی ہے، جیسے کہ مجھے بتایا جا رہا ہے، صحیح ہے۔ آپ کچھ ایسی بلڈنگز بنا پائیں گے جو یہاں کی کرسچینٹی کی بلڈنگ سے زیادہ شان و شوکت والی ہوں گی؟ کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ اچھا اب خود کرسچینٹی والے بھی نہیں بنا پائیں گے، میں بتا دوں وہ بھی نہیں بنا پائیں گے، کیونکہ وہ اپنی بلڈنگز کی مینٹیننس میں بھی پھنسے ہوئے ہیں اس وقت کہ مینٹین کیسے ہوں گے۔ ان کے پاس صرف ایک راستہ ہوتا ہے، اس کو میوزیم بنا دیتے ہیں، اس کے اوپر کچھ چلا کے وہاں پہ کچھ فنکشنز وغیرہ کروا دیتے ہیں، کوئی
سیلیبریشنز ہو جاتی ہیں تو اس کا تھوڑا سا رینٹ آ جاتا ہے، اس سے وہ چلا لیتے ہیں بات کو. تو آپ پھر جیتیں گے کیسے؟ بلڈنگز، دینی بلڈنگ تو چھوڑ دیں. میں ایک اور بات پوچھتا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، کیا ہمارے سینٹرز ان کے اسکولوں کی بلڈنگ سے بہتر بن جائیں گے؟ تو بچہ کیوں سیکھے گا ہم سے؟ کلینلینس وہاں زیادہ، آرگنائزیشن وہاں زیادہ، شان و شوکت وہاں زیادہ، امپیکٹ اس کی لائف پر خدا نہ کرے وہاں زیادہ. یہاں سے کیوں سیکھے گا؟ آپ کے پاس صرف ایک جیتنے کا پوائنٹ ہے، وہ کیا؟ اسپرچویلٹی. اس کے سوا کچھ نہیں آپ کے پاس. اگر وہ اسپرچویلٹی اگینسٹ میٹیریلزم آپ کے اور میرے اندر ہے، ہم جیت سکتے ہیں. اور اگر یہ ہاتھ سے نکل رہی ہے، اور جو میں نے ابھی بتایا کہ نہیں مٹیریلزم بہت اندر تک آ گئی ہے، تو پھر جیتنے کا کوشچن بہت مشکل ہے. ہاں، تو یہ جو افراد ہیں جیسے سید علی ہیں، باقی لوگ عرفاء ہیں جیسے آیت اللہ عظمہ بہجت محمد تقی بہجت مرحوم علی اللہ مقام شریف، ان لوگوں نے معنویت کا احیاء کیا ہے اس دور میں. خود آیت اللہ خمینی کی شخصیت ان سب نے کیا. تو ابھی جو ہماری ذمہ داری بن رہی ہے، عزیزان محترم، میں نے سارا وقت آپ کا لے لیا، اور ویکینڈ کی وجہ سے شاید میرے اندر یہ جرأت آئی، ورنہ میں خود قطعاً 50 منٹ سے اوپر نہیں بولنا چاہتا ہوں. اور یہ میں مجھ سے شاید سمجھ لیا غلطی ہو گئی کہ میں آج اتنا بول لیا ہوں. تو یہ صرف اس لیے ہے کہ دیکھیے اصل پوائنٹ یہاں ہے. اب کل میں نے سوچا تھا آج ہی بولوں گا، لیکن کل مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ اگر ایک معاشرے میں مادہ پرستی ہو، بچتے کیسے ہیں؟ کیا کرنا ہوتا ہے؟ تو مادہ پرستی سے بچ جاتے ہیں. ورنہ یہ وہ دریا ہے، یہ وہ سیلاب ہے جو کسی کو نہیں چھوڑتا، سب بہا کے لے جاتا.